السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ان کے دلوں کو مصفہ مجلہ کرنے کے لیے اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ رکھے ہیں، اور یہ قیامت تک انشاءاللہ یہ اولیاء رہیں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایسے بزرگوں کی صحبت میں جانا بیٹھنا یہ ہمارے دلوں کے بدلنے کا ذریعہ اور سبب ہوتا ہے۔ بچوں، حضرت مولانا حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے اولیاء میں سے ایک بہت بڑے ولی تھے۔ ان کے پاس ایک مرید آئے تھے، مرید کر کے بولے تو جو ان کے پاس بیعت ہو کو اپنے دل کی اصلاح کرنے، اپنے آپ کو سدھارنے، اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کے واسطے جو کسی بزرگ کے ساتھ کنیکشن میں آ جاتے، حضرت میرے اندر یہ غلطیاں ہیں، کیسا سدھارنا، بولو یہ گناہ ہے، اس سے میں توبہ کر لیتا ہوں، آئندہ بھی یہ گناہ سے بچ کو رہنا کا تو کیا کرنا، ڈیلی میں کیسا چل لینا، صبح سے رات تک کی میری زندگی کیسی رہنا، یہ پورا انہوں بزرگ کیسا بولتے کہ شیخ اسے اس کے حساب سے فالو کر کو چلنے کا، انہوں فالو کرنے والے جو فالوورس رہتے شیخ کے ان کو مرید کر کو بولتے سو۔ تو ایک مرید آیا کہتے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، نہیں انہوں آئے کیا بلکہ ان کا خط آیا، انہوں خط لکھے گئے تھے انہوں، حضرت میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے حضرت، اب کتنے ہی بولو، ہم میں سے ہمارے گھر میں ایک ایک آدمی کو لے کو دیکھے تو سب کے اندر یہ چالت ہے، غصہ غصہ غصہ، بات بات کو ٹیمپر، اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرنا غصہ ہونے کو کیا کہ فخر سمجھ جاتے، منجے غصہ آ جاتا سو منجے بات بات پر غصہ، حالانکہ یہ بری چیز ہے، کہاں غصہ آنا کہ وہاں کی چانا نہیں آنے کی جگہ ہمیں پورے غصہ کر لکھیں سو یہ خیر۔ انہوں لکھے کہتے خط، حضرت غصہ بہت زیادہ ہے میرے اندر، میں چاہتا ہوں میری اصلاح ہو جائے، لہٰذا اس کے لیے کوئی نسخہ رہے تو آپ لکھ کر دے دلو حضرت، کیسا رہے تو مجھے میرے اندر سے غصہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں ہے نا وہ لکھنؤ کے قریب کی بستی سے لکھے تھے سو، حضرت ان کو خط جواب میں رپلے لکھے گئے تھے، لکھنؤ میں میرے ایک خلیفہ ہیں، یعنی خلیفہ کر کو بولے تو بچوں انہوں جو بزرگ کے پاس آ کو مکمل اپنی اصلاح کر کو 2 سال میں 1 سال میں 3 سال میں 5 سال میں مکمل اصلاح کر کو انہوں بھی ایک ولی بزرگ جیسا بنجا کو رہتے ہیں نا، ان کو بولتے سو خلیفہ کر کو۔ خیر حضرت لکھے کہتے میرے ایک خلیفہ وہاں ہے لکھنؤ میں فلان جگہ، انہوں کلینک رکھے ہیں، انہوں ڈاکٹر حکیم، انہوں ان کے کلینک میں جاؤ، تم ان سے اجازت لے کر ان کے پاس جا کو خالی بیٹھ جاؤ، کیا ابج کرو نہ کو، انہوں ان کا کام کرتے رہیں دے، لیکن ان کے پاس جا کو بیٹھ جاؤ بس اتنا۔ یہ لکھو حضرت لکھے تھے کہتے 15 ڈیز کا یہ کام، 15 دن تمہیں جا کو ایسا بیٹھ جانا، یہ اس کے بعد مجھے خط لکھو، رپلے لکھو، مجھے خط لکھو جواب میں کہ کیا ہوا بول کو۔ اب وہ آدمی بھی انہوں بھی نکل کو لکھنؤ کو گئے کہتے، ایڈریس تلاش کرتے 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 ان کے کلینک تک پہنچ گئے، حکیم صاحب کی کلینک مل گئی، ان سے ملاقات کیے اور بولے کہ حضرت مجھے ایسا ایسا خط میں لکھے ہیں، میں آپ کی خدمت میں 15 دن بیٹھنے کے واسطے میں آیا ہوں، آپ اجازت دے تو میں بیٹھ جاؤں گا۔ انہوں بولے کہتے ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ جاؤ بول کے۔ وہ حکیم صاحب اپنے کام میں رہتے، کہتے بیمار آتے ان کے نفس کو دیکھتے، ان کے ہاتھ کے ورق کو دیکھتے کیا بیماری ہے بول کو اچھا غور کرتے، دوائیاں لکھتے، یہ دوا دیتے، دوا لکھتے جاؤ لے لو بول کو۔ یہ صاحب 15 دن کنٹینیوسلی ان کے بازو بیٹھے تھے کہتے۔ 15 دن کے بعد حضرت کو خط لکھے کہتے حضرت اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ غصہ بالکل کافر ہو گیا، غصہ نام بے جا غصہ الگ تھا نا بے کر میں، یہ پورا غصہ ختم ہو گیا حضرت۔ ساتھ میں لکھے گئے حضرت سمجھ میں نہیں آتا، غصہ تو میرا ختم ہو گیا، لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے حضرت، حکیم صاحب مجھے کچھ بھی بولے نہیں، نصیحت کرے نہیں، سمجھائے نہیں، کیا بچ بولے نہیں، انہوں میرے پاس کیا بھی بولے نہیں، میں ان کے پاس کیا بھی بولے نہیں، آٹومیٹک غصہ کیسا حضرت ختم ہو گیا، یہ فلسفہ کیا حضرت ہے، کیا لاجک ہے؟ تو حضرت اس کا جواب لکھے کہتے جی جی بالکل معلوم، انہوں کیا بھی تم نہ بولے نہیں، تمہیں بھی ان کو کیا بھی بولے نہیں، لیکن ان کے دل میں جو حلم برداشت سنبھالنے کا، صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا جو مادہ ہے نا، ان کی صحبت میں تمہیں بیٹھنے کی وجہ سے وہ امپیکٹ تمہارے دل کے اندر پڑیا ہے، سو وہ اثر، وہ تاثیر منتقل ہو کر تمہارے دل میں آ گئی ہے۔ سو اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بچوں خالی نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں تو بھی ہمیں نیک بن جانے کا چانس ہے، دیکھو نیک بن جاتے ہیں ہمیں، تو اس واسطے صحبت صالح ترا صالح کند، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو تم بھی نیک بن جاؤ گے کر کے بولا گیا۔ تو نیک لوگوں کی مصاحبت مجالست بہت ضروری ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے پاس بیٹھنا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو پالینے کا، اس کی وجہ سے اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صحبتوں کو حاصل کرنے، ایسے موقعوں کو تلاش کر کر کے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پانے، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اپنے دل کے اندر، اعمال کے اندر خیر خوبی کو لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔